اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بہت اہم اور عظیم ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین ساتھیوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کا عظیم مرتبہ بھی حاصل ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا۔ تاریخ اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہم کردار ادا کیا۔ والدہ اور دادا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ سے 30 سال چھوٹے تھے، کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ اپنا بچپن گزارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 10 برس کے ہی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ جب عرب کے بے دین لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مخالفت کی اور دین اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے بہت بہادری، ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور اپنے مضبوط ارادوں میں کبھی نہ ڈگمگائے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں ایمان لانے کا عظیم مرتبہ حاصل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر اپنے خچر سے اترے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خچر حفاظت کے خیال سے ایک شخص کے حوالے کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد اس شخص کے دل میں خیانت آ گئی اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خچر کی لگام نکال لی اور فرار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے۔ یہ 2 درہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر کی نگہبانی کرنے والے کو دینا چاہتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ خچر بغیر لگام کے خالی کھڑا ہے۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر لگام کے خچر پر سوار ہو کر گھر پہنچے اور اپنے غلام کو 2 درہم دیے کہ وہ بازار سے دوسری لگام خرید لائے۔ غلام بازار گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا ایک شخص یہ لگام 2 درہم میں بیچ گیا ہے۔ واپس آ کر غلام نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بندہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور اجرت سے کام لینے کی وجہ سے حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔